السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے ان کی پارٹی کے مختلف لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میاں صاحب بڑے برہم ہیں، ناراض ہیں، لاوا پک رہا ہے، میاں نواز شریف کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس نظام سے بڑے خوش ہیں۔ اور اس پر خواجہ آصف سے جب شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا کہ آپ کی حکومت کی انشورنس پالیسی ہے کیا، فوج اور عمران خان کی لڑائی یا کوئی اور چیز، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے ریلیشنز ڈیولپ کر لیے ہیں، ان ریلیشنز کو بیکنگ حاصل ہے نواز شریف کی، یہ ہماری انشورنس پالیسی ہے۔ در حقیقت خواجہ آصف آج کل ڈپریشن کا شکار ہیں، دباؤ میں ہیں لیڈرشپ کی۔ انہوں نے خوشامد بھی کی، مریم کی تعریف گو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی کی، شہباز شریف کی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، شہباز شریف انہیں پسند بھی نہیں کرتے، وہ ایک لفظ حنیف عباسی کے خلاف نہ کہہ سکے، حالانکہ پارلیمنٹ میں حنیف عباسی نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو جو انہوں نے انٹرویو دیا، خواجہ آصف صاحب در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ون مین ون ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو آئین میں ترمیم کر لیں کہ فوج ملک چلائے گی، جس کو وہ چاہے گی منتخب کر لے گی۔ آخر ایران میں ایک الگ نظام ہے، افغانستان میں ایک الگ نظام ہے، چائنا میں الگ نظام ہے، لیکن آئین کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا، اور آئین میں بھی بہت سی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ دوسری جانب صوبوں کی تعداد بڑھانے کے معاملے میں بھی سیریسنیس ہے، یہ اور صوبے بنانا چاہتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بی پلان یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے مضبوط کیے جائیں، یعنی مستقل طور پر حکومت اسی طرح چلتی رہے، مگر چل نہیں سکتی۔ پھر رہ گئی معدنیات، یہ آفر کر کے بڑے خوش ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی کو۔ اب وہاں سے معدنیات نکلیں گی کیسے؟ خیبر پختونخوا میں بے چینی ہے، گلگت بلتستان میں بے چینی ہے، بلوچستان میں بے چینی ہے۔ تو یہ تو شیخ چلی کے خواب انہوں نے پہلے سے دیکھ لیے کہ $100 بلین آئے گا، ان کے خواب تو ہوں گے کہ آ جائے، لیکن خواب سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہے کہ قوم کو آپ نے ڈرا کے خوف زدہ کر کے اس حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں، سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے۔ ملک اس طرح تو ترقی نہیں کرتے، سبزی کی ایک دکان جو ہے وہ نہیں چل سکتی، کریانے کی دکان نہیں چل سکتی، تو یہ ملک کس طرح چل سکتا ہے؟ کچھ عرصہ یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا، پھر ایک دن لاوا پھٹ پڑے گا۔ گو نواز شریف کی فطری خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، منصوبہ تو یہی تھا، لیکن ان کے بھائی کو بنا دیا گیا، وہ مجبور ہیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہ کوڑ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر وہ پھٹیں گے تو پھٹ کے کیا کریں گے؟ اگر وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، فرض کریں، یا ایک بیان دے دیتے ہیں، تو وہ تو عمران خان کے پیروکار بن جائیں گے، جس طرح مشرف کے زمانے میں عمران خان کو لندن جانا پڑا تھا اور نواز شریف سے یہ کہنا پڑا تھا احتجاجی تحریک چلانے کے لیے کہ ہم آپ کے جونیئر پارٹنر ہیں، تو وہ جونیئر پارٹنر ہوگا۔ اقتدار آسان چھوڑنا تو نہیں ہوتا، جتنا نواز شریف کو ہم جانتے ہیں، ان کی خواہش تو ہوگی کہ چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیج دیں، لیکن بھیج تو نہیں سکتے کیونکہ ان کے سہارے حکومت کھڑی ہے، فوج کے سہارے کھڑی ہے یہ حکومت انہوں نے تو نہیں بنائی، یہ حکومت تو ان کو بنا کے دی گئی ہے۔ دوسرا، ان کی نہ صاحبزادی ان کی بات سے ایگری کرتی ہے، نہ وزیر اعظم ایگری کرتے ہیں، نہ ارکان اسمبلی ایگری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مفت میں ارکان اسمبلی بنے ہیں بغیر ووٹوں کے، پھر مراعات بھی حاصل ہیں، چودراہٹ بھی ہے، فائدے بھی لے رہے ہیں۔ تو اس اشرافیہ کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس نظام کی عمر پوری ہو چکی ہے، دور سرمایہ کاری گیا، تماشا دیکھ کر مداری گیا۔ تو 70-80% لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں، اللہ نہ کرے عمران خان نہ بھی ہوں، یہ گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں تبدیلی کی آرزو پختہ ہو چکی ہے۔ جب تبدیلی کی آرزو پختہ ہو جائے تو تاریخ کا سبق یہی ہے، جیسے سوویت یونین میں ہوا وہ ٹوٹ گیا، جیسے افغانستان میں ہوا پہلے روسیوں کو پھر امریکیوں کو شکست ہوئی، جیسے ایران میں ہوا، جیسے الجزائر میں ہوا، جنوبی افریقہ میں ہوا۔ نیلسن منڈیلا کو جیل میں رکھ کے، حالانکہ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور ساری دنیا ان کی پشت پر تھی گوروں کی، لیکن آزادی دینا پڑی۔ پھر جیسے عراق سے بھاگنا پڑا امریکہ کو، جو کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمارا وہاں خیر مقدم کریں گے، جیسے ویتنام سے بھاگے۔ تو چیزیں تو اس طرح نہیں چل سکتی۔ پھر چین میں آپ نے دیکھا ڈالرائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، دنیا اب شی جن پنگ کی طرف دیکھتی ہے، ٹیکنالوجی میں وہ بعض چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ تو امریکی زوال بالکل واضح ہے۔ ہمارا دفاعی حلیف تو چین ہے،
ٹینک ہم نے اس کی مدد سے بنائے، طیارے ہم نے ان کی مدد سے بنائے، ان کے سیارے نے معلومات فراہم کی، اگرچہ پائلٹس ہمارے تھے، ان کا کارنامہ ہے، اس میں کوئی دو آراہ نہیں ہے، لیکن میزائل تو چائنا نے دیے تھے۔ جبکہ ہمارے جو بڑے ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ امریکہ کے در پر جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں، اور یہ وہ غلامی کی عادت ہے۔ دیکھیں، ایک آزاد ذہن جب سوچتا ہے تو وہ صحیح فیصلے کرتا ہے، جبکہ غلام ذہن ہمیشہ آقا کے ذہن سے سوچتا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے ذہن سے سوچتا ہے۔ تو یہ امریکہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر فیصلہ صحیح کرنا ہے تو کم از کم کوئی نظام تو ہو، کسی نظام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں، میکسیکو اور امریکہ ایک ہی نسل کے لوگ، ایک ہی تاریخ، ایک ہی جگہ کے، لیکن امریکہ میں لوگوں کی آمدنیاں کیوں زیادہ ہیں؟ وہاں لوگ کیوں زیادہ محفوظ ہیں؟ پھر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو دیکھ لیں، آمدن کا کئی گنا فرق ہے۔ یہ سب سول اداروں کی وجہ سے ہے، آئین کی وجہ سے ہے۔ وہاں پولیس بڑی حد تک ٹھیک ہے، عدلیہ بڑی حد تک ٹھیک ہے، معیشت ترقی پا رہی ہے۔ ہمارے سامنے کوریا نے ترقی کی۔ پھر آپ دیکھ لیں، آج سے 15 سال پہلے 5% بھی چینی مصنوعات سعودی عرب میں نہیں ہوتی تھیں۔ اب جائے نماز بھی ان کا ہے، گھڑی بھی ان کی ہے، تسبیح بھی ان کی ہے، ٹوپی بھی ان کی ہے۔ 80-90% چیزیں چینی ہیں۔ یہ چینی بھوکے تھے، $180 فی کس ان کی سالانہ آمدن ہوا کرتی تھی، جبکہ پاکستان کی 380 ہوا کرتی تھی 80-90 کی دہائی میں۔ ایک نظام چین نے اڈاپٹ کیا، کیونکہ وہ نظام جمہوری نظام نہیں ہے، مگر مشاورت کا نظام تو ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، پارٹی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے امریکہ کی بساط الٹ کے رکھ دی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف عمر کے جس حصے میں ہیں وہ اپنا کیریئر گزار چکے ہیں۔ اب جب بھی کوئی بڑا شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت جو اس کی آخری اننگز ہوتی ہیں وہ یاد رکھی جاتی ہے۔ تو آج نواز شریف بیٹھ کے کیا سوچتے ہوں گے؟ در حقیقت عمارت کی بنیاد ہی اگر ٹھیک نہ ہو، اس کو ثریا ستارے تک بھی اٹھا لو تو وہ عمارت پائیدار نہیں ہوتی۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا وہ بالکل صحیح نعرہ تھا، حالانکہ وہ 80 کی دہائی میں ISI اور ضیاء الحق کی مدد سے آئے تھے، جوڑ توڑ سے وہ حکومت چلاتے رہے، اور جب انہوں نے امیر المومنین بننا چاہا، آئین میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنا چاہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو نواز شریف اب لاچار ہیں، اب ان کی باقی عمر کڑنے میں گزرے گی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ کے دے دیے ہیں، وہ تو ہارے ہوئے ہیں۔ کینسر کی ایک مریضہ سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، جو کمپین بھی نہیں چلا سکتی تھی، وہ تو گھر میں پڑی تھی، جن کے پاس کوئی نشان نہیں تھا، اس سے آدھے ووٹ نواز شریف نے لیے۔ تو یہ ایک غیر فطری حکومت ہے، یہ چل نہیں سکتی، اس کو ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اگر سبزی کی ایک دکان کو ایک نظام چاہیے تو کیا ایک 25 کروڑ کے ملک کو نظام نہیں چاہیے؟ جو بھی نظام ہو، آپ آئین میں تبدیلیاں کر لیں، آپ چھوٹے صوبے بنا لیں، لیکن عوام کی تائید سے۔ بلوچستان میں علیحدگی کے جذبات ہیں، ناراضگی ہے، پختونخوا میں ناراضگی ہے کہ پشتونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، قبائلی علاقے ناراض ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے، 11 سال کے بعد بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ کیا یہ کامیابی کی نشانی ہے یا ناکامی کی نشانی ہے؟ اس نے دھڑام سے گر جب پڑنا ہے کسی دن۔ اطلاعات ہیں کہ گو کہ نواز شریف اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیج دیں، لیکن پھر انہیں پتا چلا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی، بیٹی کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے ڈبو دیا جو تمہارا رویہ ہے، اس سے پارٹی کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے اب وہ اپنا وقت کھو چکے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نواز شریف اتنی غلطیاں کر چکے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے، اقتدار حاصل کرنا اور پیسے جمع کرنا۔ کتنی کرپشن ہے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، تو من مانی کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، توبہ کا وقت نہیں گزرا، توبہ وہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی غلطیاں مان لیں، قوم انہیں سر آنکھوں پر اٹھائے گی، اور وہ کہیں کہ بس عمران خان کو رہا کرو، بیٹھ کے مشورہ کریں، فیصلہ کریں، چشمے زدن میں صورتحال بدل جائے گی۔ اگر وہ کہیں میں نے غلطی کی، ہر آدمی غلطی کرتا ہے، تو کہیں ہم نے غلطی کی، ہم ایک نظام بنائیں گے، قوم انہیں سر آنکھوں پہ بٹھائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو بندے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا نواز شریف توبہ والا رستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔